بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یہ بہت وسیع ہے، اگر اس کو غور سے دیکھا جائے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس قسم کی ایک اور بھی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، کہ دیکھا جائے گا آپ نے لاسٹ عمل کیوں کیا۔ اس لیے شریعت جو ہے نا، اسلام وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں، جس چیز پہ آپ نے دوام پکڑا اس کو نہ چھوڑیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ وہ کرتے کرتے جب آپ کو موت آ جائے گی، یقیناً آپ نیکی کے راستے پہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو نیت ہے نا، نیک نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اسی سے جو ہے نا وہ نیت کا نیک ہونا۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے، صاف ہے، اب دیکھیں نا، یہ جو آپ دیکھیں گے بسوں، لوکل بسوں کے ڈرائیور یا ٹرکوں کے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جب وہ اپنے ٹرک کے پیچھے لکھواتے ہیں تو اکثر آپ نے یہ جملہ دیکھا ہوگا، نیک نیت منزل آسان۔ تو منزل آسان تب ہوگی جب آپ کی نیت نیک ہے۔ اگر نیت کے اندر ہی خلل ہے، اس لیے اسلام نے کہہ دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام نیتوں کا دار و مدار جو ہے، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پہ ہے۔ اس کے اوپر چھوٹا سا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ بازار پہنچا، اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، بہت زیادہ شدت سے اسے ضرورت پڑی، اور اس نے ارد گرد دیکھا کوئی جاننے والا مل جائے، لیکن اس کو جو ہے نا رقم نہیں ملی۔ تو پھر وہ گیا ایک ایسے شخص کے پاس جس سے وہ نہیں جانتا تھا، اس نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا اور اس کو نا بتایا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، اگر تم مجھے ادھار دیتے ہو تو فلاں تاریخ کو میں تمہیں پیسے لوٹا دوں گا۔ یہ وہ دور ہے جب امن، سکون، محبت کی فضا ابھی قائم تھی۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس کو کہا کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس، اس کو لے کے آؤ۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، اللہ ہی میرا گواہ ہے۔ تو وہ شخص جو تھا دینے والا رقم، اس نے کہا اگر اللہ گواہ ہے نا، تو اللہ سے بڑا اور کوئی گواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اب میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو وہ رقم دے دیتا ہوں، تو اللہ کو گواہ بنا کر، تو آپ فلاں تاریخ کو مجھے رقم لوٹا دیجئے گا۔ بہرحال وہ رقم لی، اور وہ بازار میں جس کام کے لیے استعمال میں لانی تھی وہ استعمال میں لے آئے، اور وہ جو رقم تھی نا وہ استعمال کر دی گئی، اور وہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ اب جب وہ اپنے گاؤں کے درمیان میں ایک بہت بڑی ندی، دریا بہتا تھا، اس دریا کو پار کر کے انہوں نے اپنے گھر جانا تھا۔ جب وہ اپنے گھر چلا گیا، تاریخ آ گئی جس دن پیسے لٹانے تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ گھر سے نکلے، گھر سے نکل کر اپنے ساتھ رقم لا کے جب ندی کے کنارے پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ آج کشتیوں کی ہڑتال ہے، آج کشتیاں جو ہیں وہ اس کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں جائیں گی۔ بڑا پریشان ہوں، ندی بہت لمبی تھی، دوسری طرف دیکھنا محال تھا۔ تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، شام تک بڑے پریشان ہوئے کہ یار آج وعدے کا وقت ہے۔ یہ وہ جس کی نیت نیک ہے، اس شخص کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یار شام پڑ جانی ہے، تو پھر بھی انتظار میں کر لیتا ہوں، شاید کوئی کشتی مجھے مل جائے، لہٰذا شام پڑ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کنارے پہ دینے والا پیسے کھڑا ہے، اور اس کنارے دوسرا پہلو، دوسری تصویر پہ بھی دیکھیں، ادھر دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے رقم لینے والا۔ وہ صبح سے انتظار کر رہا ہے کہ یار بندہ آیا نہیں۔ یہ شخص نہیں جانتا کہ آج ہڑتال ہے، ادھر سے کشتیاں نہیں ادھر آ رہی۔ بہرحال سارا دن دونوں انتظار کرتے رہے۔ تو شام کو اس شخص نے کہا کہ چلو، اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو اللہ کو اب بھی اللہ کے آسرے پر میں وہ جتنی رقم میں نے 3000 درہم تھے، شاید دینار یا درہم تھے، تو وہ رقم انہوں نے ایک لکڑی لی بڑی ساری، اس کے اندر خریدا، اس کو کرید کے سوراخ کیا، اور اس کے اندر وہ رقم رکھ کے دریا میں بہا دی۔ اور جو دوسرا اب گھر چلے گیا یہ شخص جس نے پیسے دینے تھے یہ کام کر کے، اب جو دوسری جو ہے نا جگہ، ادھر جو شخص کھڑا ہے وہ شام تک انتظار کرتا رہا، وہ اپنے گھر جانے لگا ہے واپس لوٹ کے۔ تو اس نے دیکھا کہ یار وہ بندہ تو پیسے دینے نہیں آیا،
چلو پھر بھی حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، تو حسن ظن اس نے رکھا، شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہو۔ بہرحال وہ گھر کو واپس لوٹنے لگا تو اس نے دیکھا ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے دریا سے، تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی تو چلو گھر لے جاؤں، سوکھ جائے گی، جلانے کے کام آ جائے گی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، گھر لے گیا، گھر جا کے اس کو آرے سے چیرا تو اس میں سے پیسے نکل آئے، رقم نکل آئی۔ تو بڑا حیران ہوا یہ پیسے کس نے ڈالے، کہاں سے آئے؟ تو بہرحال اس دن اسے رقم مل گئی، وہ بھی سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ پیسے ملنے تھے، مجھے مل گئے ہیں، لیکن شاید اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کس نے دیے ہیں، یہ شاید اسی نے دیے ہیں۔ تو اللہ کو جب گواہ بنایا تھا اور انسان کی نیت خالصتاً صاف ہے، پھر معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو رقم اس دن مل گئی۔ پھر جب ہڑتال کھلی، ان دونوں کا دوبارہ سامنا ہوا بازار میں، تو وہ رقم لے کے اس شخص کے پاس گیا۔ اب جس نے دینے تھے پیسے اس کو تو نہیں معلوم کہ اسے لکڑی ملی نہیں ملی، تو جب اس نے اس کو رقم، اس کی 3000 درہم یہ دینار تھی، اس کے ہاتھ پہ رکھی اور اسے کہا کہ یہ تمہاری رقم ہے، اور بتایا کہ اس دن میں آیا تھا اور میں نے یہ لکڑی کے اندر پیسے رکھے تھے، اس نے کہا جو تو نے پیسے اللہ کی سپرد کر کے، اللہ کو گواہ بنا کے ایک لکڑی بغیر کسی آسرے کے یوں ہی دریا میں چھوڑ دی تھی، وہ سیدھی مجھ تک پہنچی ہے، وہ سیدھی مجھ تک پہنچی ہے، اور اللہ نے اس دن تیری نیت بھی صاف، میری بھی صاف، اور درمیان میں گواہ اللہ، جس کی وجہ سے تیری رقم اس دن مجھے مل گئی تھی۔ اب اس کی ایمانداری تھی، اب اس کی ایمانداری دیکھیے، اس نے بھی بتا دیا مجھے پیسے مل گئے تھے، لہٰذا اب دوبارہ میں تم سے رقم نہیں لوں گا۔ تو یہ سر جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کی اگر نیت نیک ہے، نیک نیت، منزل آسان ہے۔